بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اشعار شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے سانحہ وفات پر کہے تھے، اور اب کل صبح کچھ ایسا ہوا جس کا بیان کرنا اشک بہائے بغیر ممکن نہیں۔ کل صبح تقریباً 8 بجے اس عاجز کو استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث و صدر مدرس دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر ملی۔ اس خبر نے دل و دماغ کو ایک طرح سے مفلوج کر دیا۔ ایسے تو ہر بڑا جانے والا اپنے پیچھے ایسا محیب خلا چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اس کے پر ہونے کی کوئی خاص امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک علم کے ظاہری حروف و نقوش، کتابی معلومات اور فن کا تعلق ہے، اس کا تو کسی صورت میں تلافی ہو سکتی ہے، لیکن دین مبین کا صحیح مزاج، تقوی، طہارت، سادگی اور قناعت، تواضع اور للہیت کا ایسا انوکھا انداز صرف کتابوں سے نہیں بلکہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اور افسوس کہ یہ سلسلہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ کل ہی سے یہ عاجز چاہ رہا تھا کہ حضرت کے اوپر ایک تحریر لکھی جائے، لیکن دل اور دماغ اس قابل نہیں ہوا، اتنی یکسوئی نہیں ہو سکی کہ کوئی چھوٹی سی تحریر بھی مرتب کر دی جاتی۔ اس لیے یہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں مختصر وقت میں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس عاجز نے 2-4 باتیں خاص طور سے سیکھی ہیں، خاص طور سے اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کی ہے، ان کو بیان کرنا یہ عاجز چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تدریس کو بالکل سہل انداز میں اس طرح انجام دینا کہ پیچیدہ اور مشکل مسائل بھی غبی سے غبی طالب علم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، یہ ایک فن ہوتا ہے
جو ہر مدرس کو نہیں آتا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے اندر خاص درک تھا۔ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی شریف پڑھی سن 2002 کے اندر، تو پوری ترمذی شریف میں کہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس حدیث کی تشریح مشکل ہے۔ تو یہ سمجھ میں اسی دن آ گیا کہ کسی بھی چیز کو آسان کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسی وقت میں ہوتا ہے کہ جب مدرس مکمل تیاری کے ساتھ آئے۔ مجھے ہمیشہ مفتی صاحب کے درس میں ایسا محسوس ہوا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکمل تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ مضمون کو شروع سے لے کر کے آخر تک طلبہ کے سامنے کس طریقے سے بیان کرنا ہے، اسی لیے مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس عاجز نے بھی اپنے مختصر 15-16 سالہ تدریسی خدمت کے دوران اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ تدریس کے دوران جو بھی مضمون ہو اس کو آسان سے آسان کر کے سمجھایا جائے، طلبہ کو کبھی بھی یہ نہ لگے کہ یہ کتاب مشکل ہے۔ اس لیے کہ اگر طلبہ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے شروع میں ہی کہ کتاب مشکل ہے، پھر طلبہ اس میں توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اگر طلبہ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ کتاب انتہائی آسان ہے اور کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا، تو انشاءاللہ طلبہ ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب اپنے دوران درس اسماء حسنہ یاد کراتے تھے۔ حضرت کا معمول تھا، غالباً حضرت کی وفات تک، میرے خیال سے گزشتہ سال تک بھی حضرت کا یہی معمول رہا کہ حضرت اسماء حسنہ یاد کراتے تھے، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بھی ان کو حفظ یاد کر لے گا، ان کا احصاء کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ سب بچے اس کو یاد کریں، بلکہ بچوں کو بلا بلا کر کے ان کا سنتے تھے، اور جو صحیح طریقے سے سنا دیتا تھا حضرت مفتی صاحب کے سامنے یاد تو بہت کر لیتے تھے، لیکن اس طریقے سے یاد کر کے سنانا کہ حضرت مفتی صاحب کو سمجھ میں آ جائے، حضرت مفتی صاحب کو اچھا لگے، یہ کچھ ہی طلبہ کر پاتے تھے۔ جو طلبہ ایسا کرتے تھے پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو انعامات سے، کتابوں سے نوازتے تھے۔ الحمدللہ اس عاجز نے بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے اور اپنی زندگی میں ان اسماء حسنہ کا اہتمام کیا۔ اس سے اس عاجز کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے تو طلبہ مضامین میں دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ خاص طور سے اگر کسی چیز پر انعام رکھ دیا جائے تو طلبہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس بات کو بھی ہم نے پلے باندھ لیا کہ ہمیشہ طلبہ کی جہاں تک بھی ہو سکتا تھا حوصلہ افزائی کی، اور ان کو اگر اپنی بساط بھر انعامات دینے کی بھی کوشش کی۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جب بھی گفتگو فرماتے تھے، کسی موضوع پر بولتے تھے تو موضوع سے ہٹتے نہیں تھے، موضوع کا احاطہ فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت کی بات لوگوں کو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی تھی۔ حضرت کا اس رمضان میں بھی لائیو بیان آ رہا تھا۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو آخری مرتبہ سنا
وہ گزشتہ سال دارالعلوم دیوبند کے انعامی جلسے میں حضرت کی تقریر تھی، کلیدی خطاب عموماً حضرت کا ہوتا تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی اور حضرت نے ایک موضوع بیان فرمایا کہ آج کل مدارس سے، خانقاہوں سے اور تبلیغی محنت سے جس درجہ کام ہونا چاہیے وہ کما حقہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس نے تعلیم کے اوپر جتنی توجہ دے رکھی ہے دوسری چیزوں پر اتنی توجہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہوں میں تربیت کے اوپر جتنی توجہ ہے اتنی دوسری چیزوں پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے کام میں تبلیغ کے اوپر جتنی محنت ہے وہ دوسری چیزوں پر نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت نے فرمایا کہ پہلے مدارس کے اندر ان تینوں کاموں کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ طلبہ کو تعلیم بھی دی جاتی تھی، ان کی تربیت پر بھی اتنا ہی زور دیا جاتا تھا، اسی طریقے سے ان کو داعی اور مبلغ بنانے پر بھی اتنی ہی سعی کی جاتی تھی۔ پھر حضرت نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے تو ڈائمنڈ کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اگر اس ڈائمنڈ کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ان ٹکڑوں کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ کی طرح اتنے کنونسنگ انداز میں سمجھایا کہ بات جو ہے سب لوگوں کے سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہم نے تیسری بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آن دا ٹاپک گفتگو فرماتے تھے، کبھی بھی جو ہے ٹاپک سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم کو الحمدللہ ترمذی شریف پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا۔ کبھی کبھی عصر کے بعد حضرت کی مجلس میں بھی جاتے تھے، پیور علمی حضرت کی مجلس ہوتی تھی، کوئی بھی بات، کوئی بھی ادھر ادھر کی بات حضرت نہ فرماتے تھے، نہ اس کو پسند فرماتے تھے۔ طلبہ بھی حاضر ہوتے تھے، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ پرچی دے دیتا تھا اور حضرت اس کا جواب عنایت فرماتے تھے۔ تقریباً 3 سال پہلے یہ عاجز حضرت کے پاس کامن مسٹیکس امنگ مسلمز، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اغلاط العوام کا ترجمہ ہے، اس کو لے کر کے حاضر خدمت ہوا۔ حضرت نے دیکھا اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور بڑی دعائیں دی کہ اس طریقے کے کام کرنے چاہیے، اس طریقے کے کام کی آج کل ضرورت ہے۔ آخری بات جو مجھے حضرت کی زندگی سے سمجھ میں آئی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنا کام کیا کہ آپ کا درس ہمیشہ مقبول رہا، ہر خاص و عام میں طالب علم کے اندر حضرت کا درس شروع سے آخر تک مقبول رہا، اور حضرت کی اتنی تصانیف ہے، بخاری کی شرح ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور بھی دوسری بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں حضرت کی کتاب حجت اللہ البالغہ کی جو شرح ہے رحمت اللہ الواسعہ، اس کو میں ماسٹر پیس سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب، یہ حضرت کی شاہکار کتاب ہے، یہ ماسٹر پیس ہے حضرت کا، اور یہ حضرت کی جلالت شان کی وجہ سے، علمی جلالت شان کی وجہ سے یہ حضرت ہی کا حق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیتا۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کی شورا کے موقر ارکان نے اس کام کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ اس کو بحسن خوبی انجام دیا، اور اس پر اراکین شورا نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی اعزاز سے نوازا، ان کی جو ہے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو میں حضرت مفتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت سمجھتا ہوں، اللہ نے جو ان سے کام لیا، اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت نے کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔
ہمیشہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل امت مسلمہ کے چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو، ان کی تمام پریشانیوں کا حل اسی میں ہے کہ وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ آج کل ہم لوگ وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بلا وجہ کی پریشانیوں میں بھی جو ہے وقت ضائع ہوتا ہے، بلا وجہ کی پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کوئی خاص کام نہیں کر پاتے، زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی دین کی خدمت لے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ کسی بھی میدان میں اگر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ تحریری میدان ہو، چاہے تقریری میدان ہو، چاہے وہ صحافت کا میدان ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے وہ سالک ہو، تصوف کا میدان ہو، اگر کوئی بھی آدمی اس بات کو لازم پکڑ لے کہ انشاءاللہ مجھے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، کوئی گھنٹہ تو کیا، کوئی منٹ تو کیا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور کام لیں گے۔ ہمیں خاص طور سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو، اور خاص طور سے میں اپنے طلباء کو جو اپنے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ انگریزی کے طلباء ہیں یا مرکز المعارف ممبئی کے طلباء ہیں، ان کو درخواست کروں گا کہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے اور اکثر لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے کام اچھا اور زیادہ اسی وقت ہوگا جب ہم وقت کو صحیح استعمال کریں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور سے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں اور اپنے شاگردوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے طفیل ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اور اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے طفیل اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی ہمارے حصے میں آئے۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لا ساقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔